بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت پاکستان بھر میں سینٹ کا الیکشن موضوع بحث ہے، اور سینٹ کے الیکشن سے جڑی ہوئی کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں، اور اس میں ایک نئی کنٹروورسی ایڈ ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ بحث ہو رہی تھی کہ سینٹ کے الیکشن میں کون کس کو سرپرائز دے گا، لیکن اب جو سینٹ میں ٹکٹیں سامنے آئی ہیں تو ان ٹکٹوں نے بھی کچھ سرپرائزز دیے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک دفعہ پھر اپنی ٹکٹوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ یہ نظر ثانی ہوگی یا نہیں، اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب جو ڈی چوک ہے وہاں پر کافی دیر سے ایک دھرنا چل رہا ہے، اور اس دھرنے میں جو تقریریں ہو رہی ہیں اور جو اس میں نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ بھی میرے کانوں میں پڑ رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، اگر میرے کانوں میں ایک چیز پڑ رہی ہے تو میں اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے باقی وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر صاحب سے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک انتہائی اہم میٹنگ سے اس وقت ہو کے آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اسد صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اس پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے جس نے پی ٹی آئی کے لیے سینٹ کے ٹکٹوں کا فیصلہ کیا۔ اب جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، وہاں جو آپ نے ٹکٹ دیے ہیں وہاں پر تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں آیا، نہ کوئی زیادہ شکایت آئی ہے، لیکن پہلے بلوچستان میں شکایت آئی، پھر خیبر پختونخوا میں، اور اب سندھ میں۔ تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ جناب آپ اس پہ کوئی ریویو کریں گے، تو جو پارلیمانی بورڈ ہے یہ اپنے فیصلوں پہ ریویو کرے گا؟ دیکھیں، تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوری پارٹی ہے، اور یہ ہم نے عمل پہلے بھی دیکھا ہے 2013 کے جب الیکشن ہوئے تھے، جنرل الیکشن، اس میں بھی 2018 میں بھی، کہ جب تک گنجائش ہوتی ہے تو ایک جد و جہد چلتی رہتی ہے لوگوں کی، اور ظاہر ہے ایک سے زیادہ آراء بھی ہوتی ہیں۔ پارلیمانی بورڈ کے اندر بھی ایک سے زیادہ آراء موجود تھی۔ تو ویسے تو آج کلوز ہو گیا ٹائم، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹس نے ٹکٹ جمع کروائے ہیں، وہ لوگ جن کے نام نہیں تھے انہوں نے بھی جمع کرائے ہیں ٹکٹ۔ تو میں کوئی فیصلہ تو ایز سچ نہیں ہوا کہ ٹکٹوں کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کو جانتے ہوئے یہ ضرور بحث مباحثہ بھی چلے گا اگلے چند دن، اور وہ آخری وڈرال ڈیٹ سے پہلے ہی جا کے پھر فائنل ہوگا، حتمی ہوگا۔ جو اسد عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سندھ کے بہت سے جو لیڈر ہیں انہوں نے جو پارٹی کی لیڈرشپ کو خط لکھا ہے اور گورنر سندھ کو بھی خط بھیجا ہے، وہ اس خط کی کاپی آپ کے پاس بھی ہوگی، میرے پاس بھی ہے۔ اس میں بڑے سے انہوں نے بہت سوالات اٹھائے ہیں، خاص طور پہ فیصل واڈا صاحب کے بارے میں، کہ وہ آلریڈی ایک ایم این اے ہے، تو ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے ان کا اعتراض جو ہے وہ سمجھ میں آنے والا اعتراض ہے۔ بڑی obvious سی بات ہے کہ یہ ایک ایم این اے ہیں، سٹنگ ایم این اے ہیں، تو ان کو سینٹ کا ٹکٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ دوسری طرف جس وجہ سے فیصل واوڈا صاحب نے یہ اپنی ترجیح کا اظہار کیا کہ وہ سینٹ میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کا کیس ہے، اس کا پتہ نہیں فیصلہ کیا آئے گا، لیکن رسک ہے کہ وہ فیصلہ ان کے خلاف بھی جا سکتا ہے، اور اس لیے وہ ان کی ترجیح اس وقت یہ تھی کہ وہ سینٹ کے اندر اگر شفٹ کر دیے جائیں، اور پرانے لیڈر ہیں، سینئر ہیں پارٹی میں، وفاقی وزیر ہیں، تو ان کی ترجیح کا خیال رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا۔ تو سمجھ میں آتی، جن لوگوں کو اس کے اوپر تحفظات ہیں وہ بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ نہیں، اب آپ نے بڑی ایک خوبصورت ڈپلومیٹک بات کر دی ہے کہ اگر فیصل واڈا صاحب اس لیے سینٹ میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے کہ ایک عدالت سے ان کا فیصلہ آئے گا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو سینٹ میں لانا چاہتی ہے جس نے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ غلط بیانی کی۔ نہیں، غلط بیانی نہیں کی، وہ بھی ایک اپنی تشریح اس کی مختلف ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنی جو شریعت تھی وہ شریعت گیو اپ کر دی، یہ فیکٹ ڈاؤٹ کے اندر نہیں ہے۔ اس کی گیو اپ ہونے کی ڈیٹ جو ہے، ایفیکٹو ڈیٹ کیا تھی، اس کے اوپر بحث ہے، وہ چند دن ادھر ہے یا چند دن ادھر ہے، اور چند دنوں کی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے کوئی انہوں نے کرپشن کی تھی جو پکڑی گئی، کوئی نیب کا کیس نکل آیا جس کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں۔ وہ صرف وہ تاریخ جس دن انہوں نے وہ شریعت گیو اپ کی، اس کی ایفیکٹو ڈیٹ کیا تھی، اس کے اوپر بحث ہے، ایک لیگل معاملہ ہے۔ اور ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے، ہمارا تجزیہ یہی کہتا ہے کہ اگر وہ فیصلہ ان کے خلاف بھی جاتا ہے تو ری الیکشن کال ہوگا، اور ری الیکشن کے اندر جو ہے وہ فیصل واوڈا جو ہیں وہ دوبارہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے، حصے دار ہونے کے ان کا حق ہوگا۔ اچھا اسد عمر صاحب، یہ بتائیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اسلام آباد کی جنرل نشست سے اپنا مشترکہ امیدوار بنایا ہے، آپ کو کوئی سرپرائز ملا ہے کہ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے مشترکہ امیدوار بن کے سامنے آ گئے ہیں، یا
پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ڈی ایم کو کوئی سرپرائز دے گی؟ نہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام تو ظاہر ہے ہم نہیں یہ پہلے پریڈکٹ کر سکتے تھے کہ انہی کو یہ ٹکٹ ملے گا، لیکن ظاہر ہے پی ڈی ایم کے لیے ایک بڑا اہم موڑ ہے۔ ان کی جو سینٹ کے اندر جو اس وقت بڑی واضح اکثریت تھی، وہ اکثریت جو ہے وہ کم ہونے جا رہی ہے۔ وہ کتنی کم ہوتی ہے، وہ اکثریت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ نہیں، وہ تو الیکشن کے بعد پتہ چلے گا، لیکن اس اکثریت میں ایک واضح کمی آنے والی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک سینٹ چیئرمین کا جو سیٹ ہے وہ اس کے لیے بھی، اس پہ بھی ان کی نظر ہوگی، اور ان کے خیال میں یا جو تجزیہ عمومی طور پر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیسٹنگ بھی ہے پانی کی کا بہاؤ کا جو ہے وہ اس کو پرکھنے کا ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ کیا نو کانفیڈنس موشن آگے لائی جائے یا نہ لائی جائے۔ تو وہ سب سامنے رکھتے ہوئے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیوں اس موو کی طرف جائیں گے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کی نظر اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی نظر چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر بھی ہو سکتی ہے، تو کیا تحریک انصاف جو ہے وہ اگر اس کی اکثریت آ جائے گی تو وہ چیئرمین سینٹ کے لیے اپنا امیدوار نہیں لے کے آئے گی؟ سر میرے خیال میں تو اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میرے خیال میں سینٹ چیئرمین صاحب کی بہت اچھی جو پرفارمنس رہی ہے، کارکردگی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سینٹ کو چلایا ہے۔ پہلی دفعہ بلوچستان سے کوئی سینٹ کا چیئرمین بنا ہے، تو میرا ذاتی ووٹ تو یہی ہوگا کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں انہی کو کنٹینیو کرنا چاہیے، لیکن آگے دیکھیں کہ کیسے کیا سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ اور جہاں تک آپ ہمارے سرپرائز کی بات کر رہے تھے، ہم تو ایک دفعہ سے زیادہ سرپرائز ان کو دے چکے ہیں، وہ اس کے بعد ناراض بہت ہوتے ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہماری طرف سے ایک سے زیادہ دفعہ سرپرائز مل چکی ہے پہلے۔ ہاں، وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے سرپرائز ملا تھا، سیکرٹ بیلٹ کی وجہ سے وہ سرپرائز ملا تھا، لیکن اب تو آپ اوپن بیلٹ کے حامی ہو گئے ہیں، تو اگر اوپن بیلٹ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، یہ مزے کی بات ہے کہ اتنا شکوہ ان کو ہے، پرانی باتیں چھانگا مانگا والا تو چلے بھول جائیں، 30 سال پرانی بات ہو گئی، حالانکہ اس کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، لیکن یہ تو چند مہینے پہلے لگا ہوا زخم ہے نا، جس کے بعد کہ آئی ایم شور اس وقت آپ ٹی وی پہ سنا بھی سکتے ہیں تقریریں جو ہیں پی ڈی ایم کے مختلف لیڈرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آئندہ ہم الیکشن کا سینٹ کا الیکشن جو ہے اس کا شفاف انتخاب کرائیں گے۔ تو اب تو ہم پلیٹ پہ رکھ کے دے رہے ہیں یار، شفاف الیکشن کرائیں، قصہ ہی ختم کریں، پتہ نہیں کیوں اس بات کو نہیں مانتے۔ امید تو دیکھیں ہماری نظریں اس وقت سپریم کورٹ کی طرف ہیں، امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پاکستان کی جو تاریخ ہے الیکشن کی اس پر بھی نظر رکھے گی۔ عوام کا جو ایک جائز مطالبہ ہے کہ ان کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ ایک صاف شفاف طریقے سے منتخب ہو کے آئیں، اس پہ بھی نظر ہوگی، لیکن آئین ظاہر ہے وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، قانون بہتر سمجھتے ہیں، دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ ہماری امید تو یہی ہوگی کہ ان کا ایسا فیصلہ ہے جس کے بعد سے یہ سوال ہی ختم ہو جائے کہ کس نے کس کو سرپرائز دینا ہے۔ اچھا، اسد عمر صاحب، آپ کے ساتھی وزیر ہیں شیخ رشید صاحب، وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے اسی حوالے سے، جو آپ بات کریں ذرا سنیں ان کے الفاظ کیا ہیں۔ الیکشن اوپر کریں، الیکشن سیکرٹ کریں، جس نے بکنا ہے وہ بک جاتا ہے۔ بکنے والا مال جو ہے نا کبھی اس منڈی میں بکتا ہے کبھی اس منڈی میں بکتا ہے، کیونکہ وہ بکاؤ ہوتا ہے۔ سو بکنے اور بکنے والوں کی ملک میں کمی نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے بکنا ہے نا، وہ خواہ سیکرٹ بیلٹ ہو یا اوپن بیلٹ ہو، اس نے بکنا ہی ہے، اور بکنے اور بکنے والوں کی اس ملک میں کمی نہیں ہے۔ اچھا، میرا تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں خیال اس سے بہتر ہے، لیکن دیکھیں ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، یہاں پر فلور کراسنگ کی شک بھی لاگو نہیں ہوتی نا، وہ تو صرف دو چیزوں میں ہوتی ہے، دو ایسے ووٹ ہیں، یا تو نو کانفیڈنس کا ووٹ ہو یا پھر ہمارا بجٹ کا فائنینس بل کا ووٹ ہو، تو یہ تو بالکل ممکن ہے، لیکن پھر بھی کھڑے ہو کے سارے قوم کے سامنے ایک انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اس سے میرے خیال میں فرق ضرور پڑتا ہے۔ میرے خیال میں کل اگر 5 لوگ بکتے تھے تو آج شاید اس میں سے 3 نہ بکیں، اگر ان کو سب کے سامنے کھل کے سامنے آنا پڑے۔ اچھا، ویسے آپ کی جو رائے ہے اس سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت میرا خیال ہے اتفاق ہی کرتی ہے کہ پاکستان میں بکنے اور بکنے والوں کی اتنی زیادہ اکثریت نہیں ہے، یہ لوگ اقلیت میں ہیں، تو یہ اقلیت جو ہے یہ ووکل ہے، اس لیے لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہے، لیکن میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بکنے اور بکنے والوں کی اتنی زیادہ کمی نہیں، اکثریت نہیں ہے پاکستان میں۔ لیکن اسد عمر صاحب، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ ڈی چوک میں ایک بہت بڑا دھرنا ہے، ایک دھرنا پچھلے ہفتے ختم ہوا ہے، اب ایک اور دھرنا،
اور یہ وہ مختلف سرکاری اداروں کے ملازمین ہیں جو پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں، نجکاری کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ وابڈا کے بھی ملازمین ہیں. سنیں جو لیڈرشپ ہے یہاں پر، ان کے کچھ بیانات ہیں، چھوٹے سا کلپ ہے، ذرا سنیں اور میں چاہوں گا آپ اس پہ تبصرہ کر دیں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ عمران صاحب کو کون مشورے دیتا ہے کہ آئی ایس کو اور پورا پنجاب بھی یہ تمام منافع بخش، ہم اربوں کھربوں روپے ان کو منافع دے رہے ہیں، مگر یہ اس کو اونے پونے میں اپنے دوستوں میں بیچنا چاہتے ہیں. خود اسد عمر صاحب نے کہا تھا نجکاری یہاں فیل ہو گئی ہے. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں، ان کو آپ کا ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے جی کہ اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں نجکاری فیل ہو گئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے منافع میں چل رہے ہیں ان کو بھی پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک میری رائے پہلے بھی تھی اور آج بھی میری رائے یہ ہے کہ پاکستان میں اکثر جو اداروں کی نجکاری ہوئی ہے وہ فیل ہوئی ہے، اور یہ صرف میری ذاتی رائے نہیں ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی سٹڈی ہے. تو اس لیے ہر صورت میں نجکاری کرنا جو ہے وہ کوئی اچھی چیز ضروری نہیں ہے. صحیح طریقے سے کریں گے تو اس کے فوائد بھی آ سکتے ہیں، اور غلط طریقے سے کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے ہم نے کیسز کے اندر نقصان ہوتے دیکھا ہے. جو پہلی لہر تھی خاص طور پر نجکاری کی، اس میں تو زیادہ تر جو انڈسٹریل یونٹ تھے وہ بند ہو گئے تھے نجکاری کے بعد. سو وہ بات جو میں نے پہلے کہی تھی وہ آج بھی میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ منافع میں ہے یا نقصان میں ہے، یہ بنیادی سوال نہیں ہے. کس ادارے کے ریاست کے کنٹرول میں ہونے سے عوام کا بالعموم، اس ادارے میں کام کرنے والوں کا صرف نہیں لیکن عوام کا بالعموم فائدہ ہے اور ملک کا کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ سرو ہوتا ہے، ان اداروں کو ریاست کی ہی تحویل میں رہنا چاہیے. اور وہ ادارے جو مکمل طور پہ کمرشل بنیاد پہ کام کرتے ہیں ان کے پرائیویٹائز ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح طریقے سے پرائیویٹائز کی جائے. جیسے میں نے کہا ہمارے پاس کئی خراب ایگزامپل بھی پرانے موجود ہیں. تو یہی جو میں بات آج کہہ رہا ہوں یہی بات پہلے بھی کہتا تھا، اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی پھر آپ کو کوٹ کر رہے ہیں تو وہ صحیح کوٹ کر رہے ہیں نا آپ کو. تو اگر یہ سرکاری ملازمین یہاں سے نہیں جاتے تو پی ڈی ایم نے تو 16 مارچ کو آنا ہے، لیکن یہ تو روز ہی یہاں پہ کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ حکومت جو ہے اس سچویشن کو ریویو نہیں کر رہی کہ روزانہ یہ جو ڈی چوک ہے یہاں پہ کوئی نہ کوئی جو سرکاری ادارہ ہے اس کے ملازمین آگے دھرنا دیتے ہیں. دیکھیں، ایک بات تو ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ اس میں جمہوریت میں اور جمہوری حق میں اپنی آواز اٹھانے کا سب سے زیادہ یقین رکھنے والے عمران خان ہیں. اور وہ یہ تو سرکاری ملازمین ہیں، یہ اپنے حق کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کے سب سے بدترین سیاسی دشمن ہیں پی ڈی ایم والے، یہ پچھلے 2-3 مہینے کے اندر جب بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، گجرانوالہ کے جلسے سے یہ شروع ہوا تھا اور آخر تک سب سے زیادہ جو واضح سٹینس ہوتا تھا وہ وزیر اعظم کا، عمران خان کا ہوتا تھا. وہ کہتا تھا ان کو جو جلسے کرنے دو، کوئی رکاوٹ نہ ڈالو، بولنے دو جو بولنا چاہتے ہیں، کرنے دو جتنے بھی مرضی جلسے کرتے ہیں. وہ یقین رکھتے ہیں کہ عوام جو ہے آخر میں وہ پرکھتے ہیں اور وہی فیصلہ کرتے ہیں، اور اصل حتمی فیصلہ وہی ہوتا ہے. وہ کنٹینر لگانے سے اور پولیس کے ایکشن سے آپ روک نہیں سکتے عوامی رائے کو. تو ایک حد تک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک جمہوری ملک کے اندر لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. ڈی چوک اس کے لیے بہترین جگہ یہ نہیں ہے. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کر چکی ہے، اور تحریک انصاف کے دھرنوں کے بعد ہی فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے ہمیشہ ہم نے اس پہ عمل کیا. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پریڈ گراؤنڈ کے اندر جا کے وہاں پر کریں، آپ مین روڈز پہ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک آپ صحیح کوٹ کرنے کی بات کریں، صحیح کوٹ جو ہے وہ میرا آدھا جملہ نہیں ہو سکتا. میں مکمل طور پہ نجکاری کے کبھی بھی خلاف نہیں تھا، اور آپ کو پتہ ہے جس وقت میں فائنانس منسٹر تھا تو اس وقت بھی میں نے سپورٹ کیا تھا چند اداروں کی پرائیویٹائزیشن. سو میں مکمل طور پہ نجکاری کے نہ خلاف ہوں، نہ میں سمجھتا ہوں کہ نجکاری کو جنت کا میوہ ہے جو ہر چیز کا علاج نجکاری ہے. بہت بہت شکریہ. اسد عمر صاحب نے اپنے وضاحت بھی کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ماضی میں کہا تھا وہ ورلڈ بینک کی اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے، اور یہ جو آج دھرنا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں آج رات کو ختم ہوگا نہیں ہوگا، لیکن کل بھی یہاں پہ ایک دھرنا ہے، اور کل ایک اور گروپ جو کہ بلوچستان سے آیا ہوا ہے لاپتہ افراد کے لواحقین کا، وہ بھی اسلام آباد پریس کلب سے ڈی چو تک لانگ مارچ کرے گا. کیوں کرے گا اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ بڑی زومینی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران ہی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے
آج وزیر آباد میں جلسہ کیا، اس میں بھی انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد حقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم. شاہد حقان عباسی صاحب، جو مریم صاحبہ نے بات کیا اس پر تو ہم آپ سے سوال کریں گے، لیکن اس وقت بہت سے جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو بڑے پرانے سپورٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے لیے بڑا سرپرائز ہے کہ راجہ ظفر الحق صاحب جو کہ اس وقت سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور مسلم لیگ نون کے چیئرمین ہیں، ان کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، اور راجہ صاحب خود بھی اپنے صحت کی وجہ سے، ایج کی وجہ سے، ان کا بھی خیال تھا کہ 30 سال ہو گئے سینٹ میں ان کو، تو ان کا بھی خیال تھا کہ اب وہ کنسنٹریٹ کریں اپنے دوسرے جو ان کے پاس عہدے ہیں. معتبر اسلامی میں ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا. چلیں، اگر یہ ان کی اپنی خواہش ہے. جی ان کی رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے. اچھا، ان کی رضامندی سے ہوا ہے. اچھا، آپ ذرا سنیں کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بات کہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ عدم اعتماد میں حالات دیکھ رہی ہوں، یہ نہ ہو کہ سینٹ الیکشنز کے دوران ہی عدم اعتماد ہو جائے. صبح ٹکٹ دیتے ہیں، شام کو واپس لیتے ہیں، اگلے دن پھر ایک عدم اعتماد اپنی جانب سے آ جاتی ہے، اپنی جماعت کی جانب سے آ جاتی ہے. لوگ رو پڑے ہیں، مطلب اپنی جماعت رو پڑی ہے. اچھا چلیں، ان کی جماعت تو رو پڑی ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران ہی عدم اعتماد آ جائے؟ یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، انہوں نے میں نے یہ بات سنی نہیں، ابھی آپ کی پروگرام پہ سنی ہے. وہ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ کی اپنی جماعت کے لوگ ہی آپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں جی، کہ وہ آپ کے سینٹ کے امیدواروں کو قبول نہیں کر رہے جی، اور آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو تو آپ ٹکٹ دے بھی نہیں پائے، اور جو ٹکٹ آپ نے دیے ہیں وہ بھی ان کو جماعت قبول نہیں کر رہی. تو جماعت ہی عدم اعتماد کر رہی ہے وزیر اعظم صاحب پر. اچھا، یہ جو ایک تاثر تھا کہ پنجاب اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے کچھ ارکان ہیں وہ کچھ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، پارٹی سے ناخوش ہیں، تو گڑبڑ شروع ہو چکی ہے پنجاب میں. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. جس کانٹیکسٹ میں نے سنا ہے، جس پیرائے میں بات کی گئی، وہ یہی ہے کہ پارٹی کے امیدوار تبدیل کیے جا رہے ہیں کہ پارٹی کے ورکر عدم اعتماد کر رہا ہے وزیر اعظم کے فیصلوں پر. اچھا، اب یہ بتائیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں، ان کو پی ڈی ایم نے اپنا ایک مشترکہ امیدوار بنا دیا اسلام آباد سے. کیا یہ مشترکہ حکمت عملی صرف اسلام آباد تک محدود ہے یا کہیں اور بھی ہے؟ نہیں، یہ سب ان سیٹوں پر ہے جہاں پر ممکن یہ باتیں ہیں. تو اسلام آباد میں بات ممکن تھی کہ ہم سارے اپنے ووٹس اکٹھے کریں تو کامیابی یہاں پر انشاءاللہ ہو سکتی ہے. اسی طرح کے پی کے اندر بھی جب پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنے ووٹس اکٹھے کریں گی تو وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ وہاں 4 سیٹوں تک بات پہنچ سکتی ہے. 4 سیٹیں آپ خیبر پختونخوا سے نکال لیں گے؟ جی. تو یہ سرپرائز ہے؟ یہ سرپرائز نہیں. آپ نمبرز کو اگر دیکھیں، تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اندر ہیں ان کو دیکھیں تو نمبر وہی ہیں کہ جس سے 4 سیٹیں نکل آئیں گی. اچھا، اب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ اگر سینٹ کی سیٹ فرض کریں جیت جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر اس کے بعد پھر آپ ان کو چیئرمین سینٹ بنوانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے. چیئرمین سینٹ یہ نمبرز ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یقیناً وہ ایک بہت مضبوط امیدوار ہیں اس سیٹ پر، کیونکہ 40 سال کا سیاسی ان کا سفر ہے. وفاقی وزیر بھی متعدد دفعہ رہے ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں 5 سال، 4 سال وزیر اعظم بھی رہے ہیں. تو ان کا اپنا ایک سٹیچر ہے، ان کے تعلقات ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ لوگ ان کی شخصیت کو بھی دیکھ کر اور جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کے مطابق بہتر جگہ ووٹ دینے کا فیصلہ کریں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب اگر سینیٹر بن جاتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے؟ نہیں، میں اس کو یہ رنگ نہیں دیتا. اچھا، نہیں، بالکل نہیں دیتا، کیونکہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہے. تحریک عدم اعتماد تو آپ کو 172 ممبر اسمبلی میں فزیکلی، یعنی ان کو وہاں پر جسمانی طور پر پروڈیوس کرنا پڑتا ہے، وہاں پر لانا پڑتا ہے. ابھی ہم اسد عمر صاحب سے بات کر رہے تھے تو ان کا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس لیے لے کے آئی ہے کہ وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. یہ ان کا خیال ہو سکتا ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد اور ایک ووٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے جو سیکرٹ بیلٹ سے ہو رہی ہو. آپ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ لانگ مارچ پر اس کا زیادہ فوکس ہے، تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آپ کی سیکنڈ نہیں بلکہ تھرڈ آپشن ہے؟ نہیں، لانگ مارچ تو اناؤنس کر دیا گیا ہے. ہاں، اب اس پر بھی بحث ہو جائے گی پی ڈی ایم کے اندر کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کرنا ہے، استعفے دینے ہیں، کب دینے ہیں، کیسے دینے ہیں. یہ سب باتیں وہاں پر ڈیسائیڈ ہوں گی. اب لانگ مارچ کا تو اعلان ہو چکا ہے.
26 تو مارچ اس کا کو مطلب ہے کہ جو اگر تحریک عدم اعتماد آنی ہے یا کوئی لانا چاہتا ہے پیپلز پارٹی یا اس کا کوئی ہم نوا، تو وہ لانگ مارچ کے بعد ہی ہوگا. جی دیکھیں تحریک عدم اعتماد ڈسکشن ہو سکتا ہے، پی ڈی ایم کے اندر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. اگر یہ دلیل حاوی ہوتی ہے کہ عدم اعتماد کرنا چاہیے، اس کی ٹائمنگ پھر طے ہو جائے گی. وہ عدم اعتماد 26 سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے عدم اعتماد کے راستے پر چلنا ہے. تو اپریل میں تو آ جائے گا رمضان المبارک، تو اگر آپ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا اس کے بعد دھرنا بھی دیں گے، اور اگر دھرنا دیں گے تو کتنے عرصے کے لیے دیں گے؟ لیکن لانگ مارچ کی کیا شکل ہوگی یہ بھی پی ڈی ایم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جس دن ابتدا ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے. دھرنا دینا ہے یا نہیں دینا، کتنا عرصہ دینا ہے، کہاں دینا ہے، یہ سب چیزیں اب طے ہوں گی. اچھا شاہد حقان بھائی صاحب، جو مسلم لیگ نون کی طرف سے جو جنرل سیٹ اسلام آباد کی ہے اس کے لیے جن لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں اس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی ہیں، سردار یعقوب ناصر صاحب بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک نشست پہ جو راہیلہ مکسی صاحبہ نے بھی کاغذ جمع کرا دیے ہیں. امیدوار آپ کے بہت زیادہ نہیں ہو گئے؟ نہیں، جو امیدوار جماعت کے ہیں ہم نے سپورٹ کیا ہے پی ڈی ایم کے امیدوار کو. کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر ڈاکٹر طارق صاحب کا نام دیا گیا ہے. اچھا، کہ اگر کسی وجہ سے کاغذ ایکسیپٹ نہیں ہوتے، یہ عام طور پہ کیا جاتا ہے الیکشنز کے اندر، تو پھر وہ امیدوار ہوں گے. تو ڈاکٹر راہیلہ مکسی صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے شاید کاغذ آزاد جمع کرائے ہوں گے. ان کا ہماری آپ کی طرف سے پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، پارٹی کی طرف سے امیدوار نہیں ہے. ویسے تو وہ آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئی تھی، لیکن جو صادق سنجرانی صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس میں شاید ان کا جو کردار تھا وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں تھا. دیکھیں جو مصدقہ بات ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ سیکرٹ بیلٹ تھا. لیکن یقیناً ان کا وہ رول اپوزیشن میں نہیں رہا جو ہمیں توقع تھی. تو بہرحال وہ پارٹی کی سینیٹر رہی ہیں 6 سال، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو اگر انہوں نے کاغذات جمع کروائے تو آزاد حیثیت میں کروائے؟ جی وہ آزاد حیثیت میں. اچھا، اب یہ کیونکہ خواتین سیٹ پر ہم نے اپنی 2 خواتین کو کاغذ جمع کروائے ہیں. تو ان میں راہیلہ مکسی شامل نہیں، نہیں؟ ان کا نام شامل نہیں. اچھا شاہد حقان بھائی صاحب، یہ بتائیے نا کہ اب جو پنجاب اسمبلی میں کچھ جو ناراض ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے ہماری بھی ان سے بات ہوئی تھی. 2-3 مختلف گروپ ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ رابطہ ہے آپ کا؟ نہیں، مجھے کسی رابطے کا علم نہیں ہے. لیکن جب الیکشن کیمپین چلے گی، یہ الیکشن کیمپین ہے. اچھا، یہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا. جس دن قومی یا صوبائی اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے سینٹ کی، اس دن وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا، وہ الیکشن کمیشن کا پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے. اچھا، تو وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتا ہے. تو الیکشن کا ماحول جب چلتا ہے پھر ہر ایک سے بات کی جاتی ہے، ووٹ ہر ایک سے مانگا جاتا ہے. ہم الیکشن لڑتے ہیں، اپنے بدترین مخالف کے پاس ہی جاتے ہیں، اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے وہ تو 26 مارچ کو ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ روزانہ اسلام آباد میں کوئی نہ کوئی یہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے، مارچ ہو رہا ہے. اب یہ جو پرائیویٹائزیشن کے مخالفین ہیں مختلف سرکاری اداروں کے، وہ ان کا بھی ہو رہا ہے، اسلام آباد میں مظاہرہ ہو رہا ہے. یہ سارے میں نے آپ سے پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا، حکومت ایک پارٹی جو ہے اس کے ساتھ بات کرتی ہے، ایک ادارے کے لوگوں سے بات کرتی ہے، معاملہ طے ہوتا ہے، دوسرے بار آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے. فرض کریں کہ یہ حکومت چلی آتی ہے تو کیا یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے گا؟ جاری نہیں رہے گا. ہماری حکومت آپ کے سامنے ہے. ایسے معاملات ہوتے تھے، ان کو مینیج کیا جاتا ہے. آپ بات کرتے ہیں، حقائق ان کے سامنے رکھتے ہیں. اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر کوئی وزیر اپنے محکمے کی بات نہیں کرتا، وہ دوسروں کی باتیں کرتا رہتا ہے. اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، آپ کے پاس بھی اکثر آتے ہیں، وہ پاکستان کے ہر مسئلے پر بات کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. تو اب یہ پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے جو آج لوگ آئے ہیں آئی ایس او کی پرائیویٹائزیشن کا. تو آپ کو سب سے پہلے افسران کو اس محکمے کے ان جو ملازمین ہیں ان کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں، کیوں کرنے جا رہے ہیں، اس کے آپ پر کیا اثرات ہوں گے، آپ کو کیسے پروٹیکشن ملے گا. اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں. جب آپ ابہام پیدا کر دیں گے کسی معاملے میں، پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جن کو اپنے کام پر ہونا چاہیے تھا، بجلی کے محکمے کے لوگ ہیں، 24 گھنٹے کا کام ہے، وہ آج سڑک پر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کا کوئی شخص آئے میں بتائے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کی حکومت دوبارہ آتی ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے تو یہ جو ادارے منافع میں چل رہے ہیں آپ ان کی پرائیویٹائزیشن روک دیں گے؟
نہیں، پرائیویٹائزیشن روکنے کی بات نہیں ہوتی، پرائیویٹائزیشن کو مینیج کیا جاتا ہے. اچھا. سب سے پہلے ملازمین کے حقوق کا تحفظ لازم ہوتا ہے آپ پر. ہمارے ملک میں کوئی سوشل نیٹ نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں جب پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، یہاں پر یہ ممکن نہیں ہے. تو سب سے پہلے پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن ہوئی، ملازمین کو پروٹیکٹ کیا گیا بڑی حد تک. اس طرح جس ادارے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے ملازمین کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. وہ یہاں پر ابہام پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا، ہمارے حقوق کا کیا ہوگا. لوگوں کی پوری زندگی اس محکمے کے ساتھ رہی ہے، ان کی پینشن کا کیا ہوگا، ان کے گولڈن ہینڈ شیکس کیسے ہوں گے. یہ بہت سی پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں. وہ بدقسمتی سے حکومت کا کوئی شخص ان ملازمین کے پاس نہ گیا ہے اور نہ شاید جائے گا، نہ پالیسی بنائی گئی ہے. چلیں، ایک ایشو ایسا ہے جس پر یہ حکومت بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکی، اور آپ کی جو حکومت تھی اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت، وہ حل نہیں کر سکی. وہ کون سا مسئلہ، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو اسلام آباد کا ڈی چوک ہے، یہاں پہ روزانہ کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہوتا ہے، اور کل بھی ایک یہاں پہ دھرنا ہوگا. آج اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز کی طرف سے، جس میں نصر اللہ بلوچ صاحب کے ساتھ بہت سی جو مسنگ پرسنز کی فیملیز ہیں ان کے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ کل ہم بھی پریس کلب سے ڈی چوک تک دھرنا دیں گے. اور یہ بلوچستان سے تمام لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان کی آج جو مسنگ پرسنز کا کمیشن ہے جسٹس جاوید اقبال، اس کے سربراہ ہیں، آج ان سے ملاقات بھی ہوئی. کچھ دن پہلے ان کی چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس سے پہلے کہ میں شاہد حقان عباسی صاحب سے گفتگو کروں، آج کی اس جو پریس کانفرنس تھی اس میں ایک آپ کی قوم کی ایک بیٹی موجود تھی. سنیں وہ کس انداز میں اپنا کیس آپ کے سامنے بیان کر رہی ہے. میرا نام اسیبہ کمبرانی ہے، میں لاپتہ آسان کمبرانی کی ہمشیرہ. 1 سال گزر گیا اور میری بائی کے متعلق مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. میں نے حکومتی نمائندوں کو خطوط لکھے، میں نے سیاسی اداروں کو خطوط لکھے، مجھے کہیں سے کوئی بھی پیش رفت ان کے متعلق نہ ملی. میں اب بھی اسٹرگل میں ہوں. لیکن یاد رہی کہ اس سے پہلے میرے ایک بڑے بھائی سلمان کمبرانی، جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو گھر سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا. پھر 1-1.5 سال بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک دی گئی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کہاں جاؤں. میں بلوچستان میں اور میری والدہ در در کی ٹوکرے کھاتے بھٹکتے رہے، لیکن ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا. اب چونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب یہیں پر ہے، وہ شاید مجھے انصاف فراہم کریں گے، وہ شاید میرے لاپتہ بھائیوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں گے. میں تھک چکی ہوں، میں ختم ہو چکی ہوں خود سے لڑ کے. مجھے انصاف چاہیے. اگر وہ ان کے پاس نہیں بھی ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے. ملک کی عدالتوں میں ان کو پیش کیا جائے. مجھے بارہا یہ کیوں بتانا پڑتا ہے کہ میں اس ملک کی شہری ہوں، اس ملک کے آئین اور قانون کو میں مانتی ہوں. مجھے کیوں یہ بارہا انہیں باور کرانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں؟ مسلمان بچی ہوں آپ کے ملک کی. مجھے کیوں نہیں سنا جا رہا؟ مجھے کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ 1 سال سے بلوچستان سے لے کر میں اسلام آباد تک آئی ہوں. مجھے انصاف چاہیے. انصاف اس لیے نہیں کہ میرا بھائی لاپتہ ہے، اس لیے کہ تمام لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے. شاہد صاحب، یہ آپ بھی مسئلہ حل نہیں کر سکے، موجودہ حکومت بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکی. کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں حل ہو پاتا؟ مسئلہ بات وہیں آتی ہے جو پی ڈی ایم بات کر رہی ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے. یہ بدنصیبی ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. جو یہ بچی بات کر رہی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. جمہوری معاشروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. جس ملک میں جمہوریت ہو، آئین ہو، قانون ہو، اس میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور جب سب دروازے بند ہوں تو عدالت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. عدالت کا بنیادی ذمہ داری ہے، جس کو ہیبس کارپس کہتے ہیں، کہ جب ایسے لوگ لاپتہ ہوں ان کو اس کے سامنے پروڈیوس ہو، اداروں سے پوچھیں. ہمارے ملک میں آپ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر G9 میں ایک پورا ادارہ موجود ہے، مسنگ پرسنز کا کمیشن ہے جی، جس کے چیئرمین نیب کے چیئرمین بھی بن گئے. آج یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے پاس آج گئے تھے جی، اور انہوں نے اس کے بارے میں بتایا اپنی پریس کانفرنس میں، لیکن یہ کوئی اتنے زیادہ پر امید نہیں تھے ان کے بارے جی. میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے.
لیکن ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یہ بدقسمتی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے، کوئی ٹیررسٹ ہے، جو بھی ہے، آپ اس کو پروڈیوس کریں عدالت کے سامنے، آپ قانون بنا لیں، اسپیشل لاز بنا لیں کہ آپ ان کی ڈیٹینشن کو لمبا کر سکتے ہیں۔ یہ لاز ابیوز ہوتے ہیں، ماضی میں لاز بنے ہیں، یہ کالے قانون تھے۔ ہماری حکومت میں بھی ایک لا بنایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس پہ ایک تاریخ ڈال دی گئی تھی، یہ ختم ہو جائے گا اس دن، لیکن آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ملک کے شہری مسنگ ہیں۔ یہ جو بھی اس کی وجوہات ہوں، وہ وجوہات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ نے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے کیا کیا؟ نہیں، میں نے دیکھیں، میں 10 مہینے کا وزیر اعظم تھا، یہ ایشو جو ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ ہمارے ملک میں نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنا دیا گیا ہے، یہ اس پہ کوئی سویلین گورنمنٹ کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ میں یہ بڑی واضح بات کروں گا، لیکن اس میں بہت سی باتیں ہیں جو یہاں پر نہیں کی جا سکتی۔ یہ کام عدالت کا ہے کہ وہ اس بات کو انشور کرے کہ اس جمہوری ملک میں، جس کے اندر آئین موجود ہے، اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ لیکن عدالتیں آرڈر کرتی ہیں، عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، یہ انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ انہوں نے 590 افراد کی لسٹ دی تھی بلوچستان گورنمنٹ کو، اس میں سے 320 رہا ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر 320 رہا ہو گئے ہیں تو باقی بھی انہی کے پاس ہوں گے۔ جی، یہی ہوتا ہے نا، یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ میں نے کہا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ہمیں ان کو عوام کے سامنے کر دینا چاہیے، بتائیں کہ اس خاتون کے بھائی نے کیا قصور کیا ہے، بتا دیں عوام کو۔ اگر عدالتیں اس کو پھر بھی بیل دے دیتی ہیں تو پھر قانون تو حرکت میں آ سکتا ہے نا۔ یہی بدنصیبی ہے کہ جس ملک میں وزیر اعظم سابقہ کو انصاف نہ مل سکے، پارلیمان کے ممبران کو انصاف نہ مل سکے، عام آدمی کیسے انصاف کی توقع کرے گا؟ اچھا شاہد صاحب، آپ آخر میں یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی متبادل پلان ہے کہ وہ تمام مسائل جو کہ اس وقت عمران خان صاحب حل نہیں کر پائے، اور ہر مسئلے کی ذمہ داری وہ آپ کی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت پہ ڈالتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے یہ مسائل تو ہیں، اور عمران خان صاحب اگر نہیں رہیں گے تو مسائل تو حل نہیں ہوں گے۔ یہ مسائل حل کرنے کے لیے پی ڈی ایم نے کوئی اپنا کوئی متفقہ لائحہ عمل بنانے کا کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے؟ امیر صاحب، میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں جب عمران خان صاحب سارا قصور قائد اعظم پہ ڈال دیں گے۔ اگر وہ ملک نہ بناتے تو یہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتے، یہ کر دیں گے، آپ دیکھیں گے۔ اس کے وہ یہ صلاحیت ہے ان کے اندر کہ خود کوئی کام نہیں کرنا، ہر بات دوسروں پہ ڈال دینی، سفید جھوٹ بول دینا، یہ صلاحیت بہت بڑی صلاحیت ہے۔ ہر مسئلے کو بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے، وسائل بڑے محدود ہوتے ہیں، قانون بنانے کے طریقے بڑے محدود ہوتے ہیں، آئینی اصلاحات کے طریقے بڑے محدود ہوتے ہیں، ہم نے کیے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے بجلی کا مسئلہ بھی حل کیا، فاٹا کا مسئلہ ایک بہت پولرائز معاملہ تھا، اس کے اندر بیٹھ کے ہم نے فاٹا کی آئینی امینڈمنٹ بھی کر دی۔ سی پیک تھا، یہاں پر آپ کے سامنے 5 مہینے دھرنا رہا، وہ بھی چل پڑا۔ تو جب ایک حکومت اس نیت سے آئے کہ میں نے کام کرنے ہیں تو کام ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات ہے نیت کی۔ آج جو لوگ ہیں، نہ ان میں صلاحیت ہے، نہ ان میں قابلیت ہے، نہ ان میں نیت ہے، اور نہ ہی وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہد حقان عبادی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مسائل جو ابھی تک حل نہیں ہو پا رہے، جن کی وجہ سے روزانہ اسلام آباد میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ان مسائل کا پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی حل پیش کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔